ناظرین آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان نیوز 24 پوائنٹ کے حوالے سے اس وقت خیال رحمان پروگرام میں ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، ہوٹل انڈسٹری کے ساتھ ان کی وابستگی، بیرون ممالک کی رنگینیاں چھوڑ کر سرزمین پاکستان پر انہوں نے اپنا مستقبل کا آغاز کیا اور آج ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے، جنہوں نے ہمیشہ اپنے ملازمین کے روشن مستقبل، ان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی عملی اقدامات کیے۔ تو ماہ رمضان المبارک کا آخری اشرہ اپنے اختتام کو ہے، تو عید بھی قریب ہے، تو آج ہم نے ان کے لیے خصوصی نشست کا اہتمام کیا ہے جن سے ہم بات کریں گے۔ ارشاد بی انجم صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو ہے فلیٹس ہوٹل کے، تو آیا وہ کیا کہتے ہیں اور امت مسلمہ کو اور بالخصوص نوجوان نسل کو کیا پیغام دینے جا رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو جی ارشاد انجم صاحب کیا چاہ رہے سر آپ؟ تھینکس فار کمنگ۔ اوکے، آپ سنیں کیسے ہیں آپ؟ ساتھ دعائیں آپ کی۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ اچھا سر، سب سے پہلا اور بنیادی سوال، پل کانٹیننٹل ہوٹل میں آپ بڑی لگژری لائف گزار رہے تھے اور بڑا ایک نام اپنا، وہ چھوڑنے کا سبب کیا بنا؟ کیا کوئی مخالفت یا کوئی ایسا معاملہ؟ جہاں تک لگژری لائف گزارنے کا، یہاں بھی میں لگژری لائف گزار رہا ہوں جی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر آدمی کے، سکسیسفل آدمی کے پیچھے اس کے اینیمیز ہوتے ہیں، تو بائی دا گریس آف آلمائٹی اللہ میں نے ہش شوگر کے ساتھ 24 ایئر کام کیا ہے، اور مجھے ہشوانی صاحب نے ہائر کیا تھا فرام کیلیفورنیا، اور ماشاءاللہ میں جتنے بھی ریکارڈ تھے وہ بیٹ کیے۔ میں 24 سال کے اندر 2 دفعہ رہا ہوں جنرل مینیجر آف دا ایئر، تو مجھے ہشوانی صاحب نے اسپیشل تو ایوارڈ بھی دیے۔ ورلڈ ٹرپ کے لیے میں گیا اپنی فیملی کے ساتھ، اور نو ریگریٹ۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ہر سکسیسفل آدمی کچھ اینیمیز ہوتے ہیں، اور میری ٹرانسفر کر دی انہیں اسلام آباد، تو واز انہیپی ٹو بی ان اسلام آباد۔ ہاں جی، لیکن میں اے مین آف آپریشن، ناٹ اے مین آف ہیڈ آفس۔ تو آئی واز ناٹ ہیپی ود دیٹ ڈیسیژن۔ تو اس گروپ نے مجھے بیٹر پیکیج آفر کر دیا۔ آئی وانٹ ٹو بی ود لاہور، کیونکہ میں امریکہ چھوڑ کے آیا تھا دا سیک آف مائی پیرنٹس۔ اب پاکستان میں رہ کے پیرنٹس لاہور میں رہ رہے ہیں، میں اسلام آباد چلا جاؤں؟ نو۔ تو انہوں نے مجھے بڑا اچھا پیکیج آفر کر دیا، بائی دا گریس آف آلمائٹی اللہ آئی ایم ویری ہیپی۔ بٹ میں نے شوانی صاحب کا 24 سال نمک کھایا ہے۔ ہر نماز میں میں شوانی صاحب کی صحت کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ چودھری صاحب کے لیے اللہ میں صحت دے، تندرستی دے، کیونکہ آپ نے نمک کھایا ہے۔ کوئی بات نہیں، اپس اینڈ ڈاؤن زندگی میں آتی رہتی ہیں، لیکن ویئر آئی ایم رائٹ ناؤ آئی گیو فل کریڈٹ ٹو ہشوانی صاحب۔ ہشوانی صاحب، اچھا سر، کیلیفورنیا سے آپ نے ڈگری میں ٹاپ کیا اپنا، اور پھر پاکستان میں آ کر کیوں جاب کی؟ بات یہ ہے کہ میں آئی بیکم فوڈ ڈائریکٹر آف دا ایئر ان کیلیفورنیا۔ میرا ایک آرٹیکل آیا اپنا اخبار میں، تو کسی ہشو گروپ نے مجھے اپروچ کیا، اور میں جب بھی، ویسے بھی جب پاکستان آتا تھا نا، تو ڈیڈی کو بتاتا تھا کہ میں ڈائریکٹر فوڈ اینڈ بیوریج ہوں۔ تو ڈیڈی کہتے یار میں لوگوں سے بتاتا ہوں، لوگ کہتے یار ہمارا ویٹر شیٹر ہوگا، تو بیٹا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ میں چاہتا تم پاکستان میں آؤ اور تمہارا اسٹیٹس ہو۔ وہ ایک میرے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا۔ میں نے سوچا جو میں نے جرمنی سے سیکھا ہے کام، امریکہ میں سیکھا ہے، پاکستان میں جاؤں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں۔ تو یہاں گوروں کا راج ہے، شیف گورا، جنرل مینیجر گورا، ڈاکٹر فرنٹ بی گورا۔ تو میں آیا ہوں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے پاکستان۔ کراچی آیا، پھر لاہور سے میں جی ایم بن کے بربن چلا گیا، 5.5 سال میں بربن میں رہا۔ اس کے بعد میں چلا گیا اپنا کراچی پی سی، پھر لاہور پی سی۔ لاہور پی سی وہ کمرہ جس میں نے اپنا انٹرویو دیا تھا ایز اے بیبی، ایز اے بوائے، ایز اے ٹریننگ۔ نو آئی بیکم دا جنرل مینیجر آف دیٹ ہوٹل۔ اور وہ دفتر جہاں میں نے کامتے اپنا انٹرویو دیا تھا، انگریزی اتنی کہاں تھی، گورے انٹرویو لیا تھا، سارا تو نہیں آئی تھی نا۔ ایک سولجر جب جنرل بنتا ہے نا، ایک اس کے پیچھے بڑا ہارڈ ورک ہوتا ہے، بڑا سیکریفائی اور بڑی کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، 1973-1974 میں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں
ایک اسلامک کانفرنس ہوئی تھی بھٹو صاحب نے کی تھی بھٹو صاحب نے کی تھی، جس میں بالکل۔ شاہ فیصل آئے ہوئے جی، تھے، پوری دنیا سے قذافی صاحب، ممالک صادام، سے، سارے بادشاہ جی، ہوئے تھے۔ جی۔ شیخ زید بن سلطان صاحب ٹھہرے ہوئے تھے انٹرکانٹیننٹل ہوٹل لاہور میں، واہ۔ ٹھیک ہے، 501 روم نمبر۔ جی جی میرا اس وقت یہ کام تھا پانی پور کرنا اور چائے پور کرنی، بولنا نہیں ہے۔ اب ایز اے ویٹر، جسٹ اے ویٹر۔ ناؤ 1998 آئی ایم اسٹیئنگ ان سیم روم where I was serving tea and coffee to one of the ہاں king of UAE۔ تو اس کے پیچھے بڑا ہارڈ ورک ہے، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ وہی کمرہ ہے۔ جی ایم کو بڑا سویٹ ملتا ہے، یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے نا، جی اس سے 3 گنا بڑا سٹی روم ہوتا ہے، 3 بیڈ روم ہوتے ہیں، کچن ہوتا ہے، بہت بڑا سویٹ ملتا ہے۔ بٹ آئی گیو فل کریڈٹ ٹو مائی پیرنٹس، ان کی دعائیں تھیں، یار دوستوں کی دعائیں تھیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہارڈ ورک آلویز پے۔ دیٹ واز دا ہارڈ ورک وچ آئی ہیو اچیوڈ۔ اچھا سر، ایک بڑا ہی اہم سوال، جب بھی ہم یہاں پہ آتے ہیں کسی ایونٹ کے سلسلے میں کوریج کے لیے، تو ملازمین سے بات کرتے ہیں تو وہ بڑی رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا کہتے ہیں، اور الحمدللہ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ آپ کے ساتھ۔ تو سر اس کے پیچھے کیا سلسلہ ہے کہ ملازمین آپ سے پی سی میں بھی تھے، وہاں پہ بھی آپ کے ساتھ بڑا ایک لگاؤ تھا ان کا، اور یہاں پہ بھی ہیں، تو آپ بالکل ان کے ساتھ ایسے کام کرتے ہیں جیسے آپ ہی ان کی ٹیم کا حصہ ہے، جی ایم نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ the team is the one who جی۔ make you successful۔ جی جی میں ہمیشہ کہتا ہوں جی ایم کام نہیں کرتا، ٹیم کام کرتی ہے، ٹیم کام کرتی ہے۔ ٹیم کو ساتھ لے کے چلو۔ میں جس پراپرٹی میں گیا ہوں، سب سے پہلے میں آئی ٹیک کیئر مائی اسٹاف۔ if staff is happy my customer is happy, if my customer is happy naturally مالک خوش ہوں گے۔ پھر بھی لائف لائن آف دا ہوٹل از وٹ ریٹرننگ گیسٹ، اچھی سروس دیں گے، اچھی پروڈکٹ دیں گے، اچھا کھانا دیں گے، کسٹمر ول بی بیک۔ تو میں تو جس پراپرٹی میں گیا ہوں آئی ٹریٹ مائی کسٹمر لائک اے کنگ۔ اور پھر میں نے جو اسٹاف کے اور میرے درمیان کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے۔ ڈش واشر کین کم ان مائی آفس اینڈ ٹاک ٹو می، دیر از نو کمیونیکیشن گیپ، ٹھیک ہے۔ اور یہی میرے کی آف سکسیس ہے، آئی ٹیک کیئر مائی اسٹاف، اور اسٹاف کو میں لک افر کرتا ہوں۔ اچھا سر، میل اور فیمیل بھی کام کرتی ہیں، فیمیل بھی کافی ڈپارٹمنٹس میں دیکھا ہے، کوئی ہراسمنٹ کا کیسز ہوتے ہیں، یہ کبھی آپ کے ہوٹل میں کوئی ایسا کیس، کوئی ہراسمنٹ کا، کوئی خواتین؟ نہیں، دیکھیں یہ بچیاں ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں۔ میں پسی جب لاہور کا جی ایم تھا، جب میں آیا تھا تو ہمارے پاس 35-40 لڑکیاں تھیں۔ میں نے لیفٹ 155 لڑکیاں تھیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا۔ لڑکے بھی ہمارے لڑکوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، مطلب ہے کہ کوئی پیچھے نہیں ہے، وہی ریسیپشن کیا، آپریٹر کیا، ویٹرس کیا، بینکوٹ کیا، سیلز کیا، آئی ٹی کیا، شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ کوئی اس قسم کا کیس، میں پی سی لاہور میں بھی رہا ہوں، یہاں بھی رہا ہوں، کوئی ہراسمنٹ کا کیس نہیں آیا۔ چھوٹا موٹا ہوتا ہے، بچے بچے ہوتے ہیں، لیکن آفٹر 6 o'clock they have their own life. We never enter with their life. Till 6 o'clock they are with us. ہم کو خیال کرتے ہیں۔ آفٹر 6 o'clock لڑکیوں کی بھی پرائیویٹ لائف ہے، لیکن میرے پاس نہ ہی میرے ڈاکٹر کے ساتھ ایسا کیس آیا ہیرسمنٹ کا جو کہ ہم نے اس کی ڈیتھ لیتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، بچے بڑی سمجھدار ہو گئی ہیں، بچے بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں، بچوں میں ایجوکیشن آ گئی ہے، بچوں میں ایجوکیشن آ گئی ہے، تو کوئی ایسا کوئی کیس نہیں آیا۔ اچھا سر، موجودہ سیاسی نظام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بڑی دبنگ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ پورے پنجاب میں ہولڈ کر رہی ہیں، ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا ہوا ہے، تو ہوٹل انڈسٹری کو بھی اس سے فائدہ ہوا ہے؟ ماشاء اللہ، شی از ڈوئنگ ونڈر۔ ایک جو بسنت کا تہوار تھا جو 20-22 سال سے یہ ہم نے سٹاپ کر دیا ہوا تھا، اب دیکھیں وہ ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے۔ بلیو می، پورا لاہور سولڈ آؤٹ تھا، ناٹ اے سنگل روم واز اویلیبل۔ اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ اللہ کی کرم یہ تھی کہ کوئی حادثہ نہیں پیش آیا، مطلب ہے پوری عوام بھی کوآپریٹ کر رہی تھی، گورنمنٹ کوآپریٹ کر رہی تھی۔ یہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، تو شی ٹیک ایز اے چیلنج اور اٹ واز سکسیزفل۔ بسنت ایک دن کی نہیں تھی، 3 دن کی بسنت تھی۔ بچوں نے بڑا انجوائے کیا، لوگ یورپ سے آئے تھے، امریکہ سے آئے تھے، انڈیا سے آئے تھے، ایوری باڈی از ہیونگ فن۔ اس قسم کے فنکشن ہونے چاہیے۔ آپ نے بھی کائٹ فلائٹ کی؟ نہیں، ہم نے کی، میں انوائٹڈ تھا کہیں اور، ہم چھت پہ کرتے ضرور، لیکن ہماری چھت کے اوپر سولر لگا ہوا ہے، تو وی آر ایبل ٹو ڈو اٹ۔
माह रमजान मुबारक का आखिरी अशरा, देखिए तो सर ईद आप कहाँ करेंगे? मैं ईद जो सी है भी लगा हुआ है। ईद लाहौर में ही करूँगा, जी जी अपने के स्टाफ के साथ सेलिब्रेट करूँगा। पहले सुबह सुबह नमाज़ पढ़ने जाऊँगा, अच्छा। नमाज के बाद कब्रिस्तान जाऊँगा, अच्छा। अपने पेरेंट्स की कब्र पे दुआ वगैरह करूँगा, फिर घर आऊँगा, हल्की फुल्की सब्जियाँ खाऊँगा, फिर मैं होटल आऊँगा। अच्छा, होटल आना है उस दिन? होटल क्योंकि ईद मैं अपने स्टाफ के साथ करता हूँ। अच्छा। मैं चाहता कि स्टाफ ये समझे कि बॉस घर में ईद सेलिब्रेट कर हम काम कर रहे हैं। जी। मैं होटल आता हूँ स्टाफ के साथ, केक कटिंग सेरेमनी होती है, थोड़ा सिंगिंग का प्रोग्राम होता है, फिर अपने बच्चों को लेके आया होता है, फिर बच्चों को मैं ईदी वगैरह देता हूँ। इट्स अ फन, स्टाफ भी इंजॉय कर रहा है। उनके लिए स्पेशल मेन्यू बनाते हैं ताकि स्टाफ फील ना करे कि यार ईद का दिन हम घर पे नहीं हैं। हम वही इन्वायरमेंट होटल के अंदर क्रिएट करके देते हैं जिससे वो एंजॉय करें। अच्छा सर, प्रोग्राम हस्बे मामूल अपने इख्तिताम की तरफ, नौजवान नस्ल को बिलखसूस आप अपने तजर्बे से और बहुत सी मंजिलें कामयाबी की आपने तय की और अपना ब्राइट फ्यूचर यहाँ पे बनाया, तो आज नौजवान नस्ल को आप क्या पैगाम देने जा रहे हैं इस माह रमजान मुबारक के हवाले से भी और ईद सेरेमनी के हवाले से? एक तो सबको बहुत ईद मुबारक, और मेरा यंग जनरेशन को एक ये मैसेज है कि प्लीज़ होटल लाइन ज्वाइन करें, बड़ी नीट एंड क्लीन जॉब है। और दूसरा ये है कि आप कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं, प्लीज़ टेक योर पेरेंट्स। पेरेंट्स आर एसेट। हर चीज़ दुनिया की रिप्लेस चीज़ हो सकती है लेकिन पेरेंट्स कांट बी रिप्लेस, तो प्लीज़ टेक योर पेरेंट्स। थैंक यू जी। नाज़रीन, ये थे अरशाद बी अंजम साहब जो कि चीफ एग्जेक्टिव फ्लैटिस से, जिनका कहना था नौजवान नस्ल को कि अपना काम ईमानदारी और दयानतदारी से करें, मेहनत से करें, सच्चाई को अपनाएं, मोहब्बत, अखुवत और रवादारी को कायम करें और माह रमज़ान मुबारक के हवाले से अपना पंजाना नमाज अदा करते हुए अपने पेरेंट्स की दुआएं लें और कामयाबी की मंजिलें आपकी इंशाअल्लाह ताला करीब होगी। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को इस उम्मीद के साथ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने कमेंट्स कीजिएगा, तो इजाज़त दीजिए। एम ए रहमान को न्यूज़ 24 पॉइंट से अल्लाह।